بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں انتہائی چونکا دینے والے انکشافات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں ایک عرصے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری بھی زندگی میں اسی شہر میں گزری ہے، یہیں پیدا ہوا ہوں۔ سمجھ اس بات کی مجھے نہیں آتی تھی کہ آج سے پہلے بھی تحریکیں تو چلا کرتی تھی پاکستان میں، حکومت کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں کہ کوئی حکومت کتنی جمہوری آئے وہ 1 سال سے 1.5 سال سے زیادہ نکال سکے، اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خارش کھجری شروع ہو جاتی ہے اور تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب میاں نواز شریف سیاست میں داخل ہوئے تو اس کے ساتھ بہت ساری گندی چیزیں بھی داخل ہو گئیں، مثلا کردار کشی، عورتوں کی خصوصاً کردار کشی۔ ان لوگوں نے بیگم نصرت بھٹو کے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، ان کے گندے بینر بنا کے، ان کے گندی وہ تصویریں لگو کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھینکتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ سیاست میں گندگی آ گئی، گالی گلوچ آ گیا، ماؤں بہنوں کے سکینڈل سامنے آنے لگے۔ لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ، خواہ وہ کسی کے کتنے خلاف ہوں یا کسی کے کتنے حق میں ہوں، کہ وہ جب بھی بات کریں گے اس کا آغاز بھی فوج کو گالی سے ہوگا اور اس کا اختتام بھی فوج کو گالی سے ہوگا۔ چلیے، مریم نواز کی بات سمجھ آتی ہے، نواز شریف کی سمجھ آتی ہے، یہ ہمارے نارووالیے اس کی جو دانشور ہیں ان کی سمجھ آتی ہے، خواجہ آصف کی سمجھ آتی ہے، پرویز رشید صاحب کی سمجھ آتی ہے کہ یہ فوج کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن ایک عام گلی محلے کا جو نوجوان ہے، جو بٹ ہے صرف، اس کے علاوہ اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں، وہ کیوں گالی دیتا ہے؟ میں اس کو آپ کو بتایا کرتا تھا کہ یہ ہائی بریڈ وار ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے۔ میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی، آپ کو بتایا بھی کیا بھی۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ چیزیں جو یہ بیج بو رہے تھے نا پچھلے 15-20 سال سے، میں تو چیخ چلا رہا تھا اور اللہ کو جان دینی ہے، اس مسئلے پہ سب سے زیادہ کام زید زمان احمد صاحب نے کیا تھا۔ ان کے خیالات، ان کے نظریات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، ان کو جو مرضی کہیں، لیکن اس گندگی کی صحیح نشاندہی سائنٹیفک طور پہ انہوں نے کی تھی۔ ہم جیسوں نے تو بہت کچھ ان سے بھی سیکھا اور بھی سیکھا، دیکھا، اس پہ لکھا بھی، اردو زبان میں نے کتاب لکھی اس پہ 5th جنریشن وار پہ۔ اچھا، یہ جو بیج پچھلے 10-15 سال میں بو رہے تھے نا، اب وہ بار آور پھل آور درخت بن چکا ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جلسے میں جہاں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ فوج کو گالی دے دیتے ہیں، نام لے لے کے معتم کرتے ہیں۔ اور وہ جو دوسرا ہے، وہ جو بٹھایا ہوا چکزئی ساتھ بٹھایا ہوا ہے، مینگل ساتھ بٹھایا ہوا ہے، وہ میسنے تو پاکستان کی جڑوں پر ہی کلہڑا چلاتے ہیں نا سیدھا، وہ تو پاکستان کے نظریے پر ہی سیدھا کلہڑا چلاتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو تازہ ترین واردات بتانے جا رہا ہوں، آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ انہوں نے باقاعدہ پریس کلبوں کو انوالو کر لیا۔ ناظرین کرام، کراچی میں امریکن قونصلیٹ کے ساتھ کراچی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری مسٹر صابر کے رابطے اور ملک غداری کے ثبوت منظر عام پر آئے ہیں۔ جی، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ٹٹو پھٹو، یہ میں امریکہ میں میرے فلانے ڈاکٹر صاحب، یہ فلانے جو، میں ایک دفعہ یہ جب نئے ایڈیشن شروع ہوئے نا 80s میں، تو میں اس وقت نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا، یہ سارے ایڈیشن میرے پاس ہوتے تھے۔ میں مطلب بنیادی طور پہ تو میں آگے میرے سب ایڈیٹر ان پہ کام کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عطاء اللہ قاسمی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جناب حسن رضوی نے اور آپ نے جتنے شاعر لندن اور امریکہ میں دریافت کی، آپ ہر 6 مہینے بعد وہاں ایک مشاعرہ پڑھنے جاتے ہیں، واپسی پہ آپ کے پاس جو تصویریں ہوتی ہیں خواتین و حضرات کی، اور آپ ہمیں انکشاف کرتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں، یہ بہت بڑی شاعرہ ہیں، تو میں نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے جس طرح کبھی وہ سلطان عارف صاحب کہا کرتے تھے نا اللہ مرحوم، کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلاد عرب میں نہیں، پاکستان کے کسی خطے میں مبعوث کیا تھا، کیونکہ جتنے سید پاکستان میں اتنے تو عرب میں بھی نہیں ہیں۔ تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ یار یہ جتنے شاعر وہاں، مجھے تو لگتا ہے غالب دلی میں نہیں پیدا ہوا،
یا میر تقی میر یا غالب یہ انڈین نہیں تھے، یہ وہیں کہیں پیدا ہوئے تھے، زبردستی آپ نے ان کو انڈین بنایا ہوا ہے۔ کیا تھا یہ؟ چند پیسوں کی خاطر، رات کو گرم بستر کی خاطر، شراب کی 1-2 پیک کی خاطر یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا تھمو ہے اس کا، یہ ناشتہ پارٹی جو ہوتی ہے نا، یہ صحافیوں کی اور اینکرز وغیرہ کی، ان کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے پھندے لگائے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ناشتہ پارٹی۔ آپ کو بلایا جاتا ہے اتوار والے دن یا اتوار والے دن بلاتے ہیں عموماً، کوئی ناشتے پہ کو مینگو پارٹی چل رہی ہے، ناشتہ وہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ وہ برین واشنگ کی ایک پارٹی ہوتی ہے، پیچھے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو تو ناشتے پہ وہ لگا دیں گے 10,000 روپے لگا دیں گے، 20,000 لگا دیں گے، اور جو ناشتہ کروا رہے ہیں ان سے وہ وصول کرتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ اس ناشتے کا۔ میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ یہ جو نکلتے ہیں نا پروگرام، یہ جی ٹریننگ پروگرام پہ فلانی محترمہ جا رہی ہیں، وہ اماں حاجن، وہ حاج والی جو ہے وہ بھی کئی دفعہ گئی ہے، دوسری بھی گئی ہے، یہ بھی گئی ہے، وہ بھی گئی ہیں، زیادہ تر خواتین۔ پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا انہوں نے وہ جو یہ ہماری سارک کے ذریعے، کہ سارک پروگرام کے تحت جا رہے ہیں، جو کتا بلا ادھر سے اکٹھا کیا جناب، اور وہ امرتسر سرحد پار کر گیا، پار ہوتے ہی ان کو بیگ میں 2 رم کی بوتلیں پڑ جاتی تھی، اور وہ ان کو کہتا تھا موجے کرو، وہ پھر گندگی کھاتے بھی تھے، ہگتے بھی تھے، اور منہ سے بھی نکالتے تھے، وہاں بھی اور ادھر بھی آ کے پاکستان میں بھی۔ ناظرین کرام، امریکن قونصلیٹ نے ٹریننگ پروگرام کی آڑ میں کراچی پریس کلب کو انگیج کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم کچھ جو صحافی ہیں ان کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں سوشل جو میڈیا ہیں اس کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں ان کے ماموں جان بنے جناب صابر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں کراچی پریس کلب کے، 2.5 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا۔ ابھی وہ 2.5 کروڑ جو پھنسا ہوا ہے اس لیے کہ وہ جو دوسری ہیں وہاں کے صدر انہوں نے رفڑ ڈال دیا، ماما جی کتنے کلے کلے کھان لگے ہو، ادھر کڈو بکرا ماما کلہ ہی، اور انہوں نے جناب ان کے ذریعے منتخب کیے 200 صحافی، 100 اساتذہ، اور 10 شہروں سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ 10 شہر انٹیریئر سندھ، نمبر 1 گوادر تھا، نمبر 2 تربت تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں، جہاں جہاں CPC مفادات ہیں، جہاں جہاں پاکستان، ان کے 200 صحافی منتخب کیے کہ جی ہم نے ان کے اور 100 اساتذہ کہ ہم نے ان کو ٹریننگ دینی ہے۔ وہ یہ جو جب لوگ وہاں سے ٹریننگ لے کے امریکہ سے پاکستان آئے، جن میں محترمہ ناجیہ ارشد جیسی اینکرز بھی شامل ہیں، میں اور نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے خود ہی دیکھیں، ان کے میری تو زبان پلیت ہوتی ہے ان خواتین کا نام لینے سے، عورت بن کر یہ، اور یہ پاکستانی عورتیں ہیں، خدا کی لعنت ان پر۔ بعض تو ان میں سے 2-3 تو ایسی ہیں جو اپنے سر سے وہ دوپٹہ ہلنے ہی نہیں دیتی، اور جو زیادہ ہوئے ہیں جو سر پہ دوپٹہ رہنے ہی نہیں دیتی۔ یہ سب ان کے پروگراموں میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ امریکہ دورے پہ جا رہی ہیں، یہ فلانے پہ جا رہی ہیں، یہ لندن جا رہی ہیں، یہ فلانا ٹریننگ پروگرام ہے انڈیا کے اچھا میں نے دیکھا جب سار کا زمانہ تھا اس وقت تو میں بڑا ایکٹیو تھا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، جب یہ واپس تشریف لاتے تھے تو آتے سب سے پہلا کام ان کا ہوتا تھا، اگر کوئی کالم لگا رہا ہے تو اس نے ایرا پھیری سے جناب فوج کو گالی دے دینی ہے، کسی نے جمہوریت کا ماموں جان مان جانا ہے۔ مجھے تو کھڑک پڑ جاتی تھی، میں تو ان کی رگ رگ کو جانتا ہوں اللہ کی فضل سے، مجھے تو اللہ نے توفیق دیا، میں نے رامائن، گرو گرنتھ صاحب، گیتا، ان کا جیسا تیسا مطالعہ کیا ہے، ان کا سوشل سسٹم کا، ان کے سیاسی نظام کا، چانکیہ کا، میں نے تو ان کی ایسی ایسی چیزوں کے تراجم کیے ہیں جو ان کے ابا جی کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ میں تو ان کی رگ رگ کو جانتا ہوں کہ یہ تو بنیے ہیں کہ تو چونی نہیں زمین سے اٹھاتے ہیں نہ پھینکتے جب تک ان کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان کو لے جا کے نا وہ جہاں یہ ان کو ہوٹلوں میں رکھنا جناب، ان کو سیریں کرانا ٹریننگ کے نام پر، ان کے اور ٹریننگ کیا دیتے تھے ان کو کہ گالی پاکستانی فوج تمہیں کھا گئی، پاکستان
کہ وہ فوج کو اشرافیہ کہتے تھے، یہ کھا گیا، سارا بجٹ کھا گئے ہیں، تمہیں تعلیم سے رکھ دیا، تمہیں صحت سے رکھ دیا، یہ کر دیا، اور وہ آگے کتے کی طرح بھونکتے تھے۔ اب آپ نے ان کی باقیات دیکھا جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ امریکن قونصلیٹ کا یہ جو نیکسس پکڑا گیا ہے ناظرین کرام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انڈیا نے ایسے کئی نیکسس یہاں پہ چلائے ہوئے ہیں، ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ ڈپلومیٹ کور میں ہوتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور جب تک آپ پر پاکستان میں مور نہ لگے غیر ملکی، اب آپ ہاں میر کو کتنی گالیاں دیتے ہیں، طلعت حسین کو کتنی گالیاں دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ جتنوں کو امریکن ایجنٹ، غیر ملکی ایجنٹ، انڈین ایجنٹ کے نام پہ گالیاں دیتے ہیں نا، وہ پاکستان کے امیر ترین صحافی ہوتے ہیں۔ جو پاکستان کی فوج کو گالی دیتے ہیں پاکستان کے امیر ترین صحافی ہوتے ہیں۔ یہ بغیرت سب سے پہلے اپنے آپ کو لیفٹ کا وہ ماموں بنا لیں گے، پھر اس کے بعد دانشور بن جاتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پیمنٹ ان کو ریگولر ہوتی ہے۔ ایک آدھا ویزا میں کہتا ہوں جی کہ کوئی بندہ ایک ویزا ہی امریکہ کا لگوا دے کسی کو، تو اس میں بھی اس کی 5-10 لاکھ کی دیہڑی پکی۔ ایسے کئی سفارت خانے انہوں نے لگا کہ کنٹینیو کے رکھی ہوتی ہیں، یہ رکھی ہوتی ہیں، وہ رکھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جو بڑے بڑے نام ہیں نا یہ اینکرز کے، یا جو اس طرح کے سو کالڈ اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں، یہ چھاتا بردار جو ہیں، اگر ان میں سے 80% کا کاروبار ٹریول ایجنسی اور ریل اسٹیٹ کا نہ ہو تو جو مرضی مجھے، میں صحافت میں یہ بھی پروگرام بھی اپنے چھوڑ دوں گا، یا یہ ریل اسٹیٹ میں انوالو ہوں گے یا یہ ٹریول ایجنسی میں۔ ٹریول ایجنسی میں کیوں ہوں گے؟ یہ ویزے ملتے ہیں ان کو، ان کی خدمات کی عوض میں، جو پھر آگے یہ بیچتے ہیں۔ اب یہ 2.5 کروڑ روپیہ جو ان کے اکاؤنٹ میں جناب آیا ان کی، اور 200 صحافی جو وہاں پر تشریف لے گئے، ہمارے بھی اس میں کچھ دوست تھے، انہوں نے مجھے آ کر بتایا، جو صحیح پاکستانی بھی تو ہوتے ہیں نا، بعض بار غلط بھی تو انتخاب ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ سر جی وہ تو سانوں نے سوائے فوج نو گالا لے دے سکھائے کچھ نہیں۔ انہوں نے جناب ایسے انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے نقشے، اور ان کی برین واشنگ کے لیے نا ان گدھوں کی، کیونکہ یہ تو بیچارے پینڈو ہیں، 5-5 10-10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، باقی وہ اس میں پستول میز پہ رکھ کے امتحان دیا، ایف اے بھی کر لیا، بی اے بھی کر لیا، اور چاہے ایم اے بھی کر لی، جو مرضی کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں، ان کو وہ کیسے ان کا برین واش کرتے ہیں۔ ویسے تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کتاب میں جنرل عزیز نے لکھا ہے خاصا کچھ، کہ فوجیوں کی کیسے برین واشنگ کرتے ہیں، ان کی بھی ایسی کرتے ہیں۔ اب یہ سکینڈل جو پکڑا گیا، پاکستان کی کچھ نہیں اس کا کر سکتا۔ پاکستان یہ صابر کا بھی کچھ نہیں، جنرل سیکرٹری پریس کلب ہے اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب وہاں پہ مامے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، فوٹو میں پکڑ کر ٹھکا ٹھک 10 بندے ہوں گے، اور ان کی کوریج کون کر رہا ہوگا؟ تمام امریکن میڈیا، ویسٹرن میڈیا، یہ ان کی کوریج کر رہا ہوگا وہاں پہ۔ اور یہاں دیکھ لیں آپ، جائز مطالبات کے ذریعے 10-10 ہزار بندہ نکلے تو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اس کی خبر نہیں دیتا۔ اچھا جی، یہ ناجیہ ارشد اینڈ کمپنی کی جو خواتین ہیں اور جو حضرات ہیں، یہ سب کے نام بھی، خاصوں کے نام بھی وہاں پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی جلدی ہے ان کو پاکستان کو خدا نہ خواستہ خاک میں بدہم توڑنے کی۔ کیسے ان کے ذہنوں میں زہر کے ٹیکے لگا کے بھیج، اور پھر یہ زہر آگے نکالتے ہیں، آگے بھونکتے ہیں، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی مدد کرنے والے بڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جدیدیت ہے یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ فوج کو گالی دو، پاکستان کو گالی دو، قائد اعظم کو غلط بتاؤ۔ یہ جو آپ کو بتا دیں نا جی، یہ جو پاکستان ہے یہ MI6 نے بنوایا تھا، یہ CIA نے بنوایا تھا، اور اس مقصد کے لیے بنوایا تھا، اور اس مقصد کے لیے بنوایا تھا، یہ سب اسی فنڈنگ پروگرام کا ہے، یہ وہی ٹریننگ کورس کی پیداوار ہیں۔ اور یہ لوگ بڑے بڑے مذاکرے ٹیلی ویژنوں پہ کراتے ہیں، اپنی مرضی کے سپیکر بلاتے ہیں، اپنی مرضی کے جو
ان کے پھر یہ آگے جناب سوشل میڈیا گروپ بنا دیتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنا دیتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آپس میں. جو ایسے مثلا ایک ٹیچر جس کو ٹریننگ دی ہے انہوں نے، جو تربت کا رہنے والا ہے، وہ تو پہلے امریکہ کو دیکھ کے پاگل ہو گیا ہوگا، وہاں میمے دیکھ کے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، جفیاں ڈالنیاں اور دوسری ایسی حرکتیں، وہ تو پاگل ہو گیا ہوگا. وہ تو کہے گا کہ میری تو نسلیں آپ کی غلام بن گئی جناب، میں تو گولی کھا لوں گا آپ پر کہ یہ قربان ہو جاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو صاحب یہ جو بہت سے سوشل میڈیا گروپ اس وقت چل رہے ہیں، جو واٹس ایپ گروپ چل رہے ہیں، ان میں یہ لوگ شامل ہیں، ان میں ناشتہ پارٹیاں بھی شامل ہیں، ان میں مینگو پارٹیاں بھی شامل ہیں، ان میں حلیم پارٹیاں بھی شامل ہیں، اور پیچھے یہ ہیں. اور آپ اندازہ کریں، حکومت اگر چاہے تو اسی کیس کو مثالی بنا دے. پکڑے نا یہ جنرل سیکرٹری کو کراچی پریس کلب کے، اس سے پوچھے بھی تمہارے پاس یہ 2.5 کروڑ روپیہ بھائی کس چکر میں آیا ہے؟ لیکن نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہت اندر تک گھسے ہوئے ہیں. میں تو جانتا ہوں نا کہ مجھے کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے مدد طلب کریں. اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سچ کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں، لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.